الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور ان کے ماننے والوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور اس انسان کے لیے خاص طور پر کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کیا ہو۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کیا ہو، اس کے لیے یہ مناسب نہیں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ یہ بات کہے لوگوں سے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور نبوت کی تعلیم دی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض عیسائیوں نے رب مان لیا تھا۔ کیا مان لیا تھا؟ رب، خدا مان لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کیا ہے، تو جس کو ہم نے یہ عطا کیا ہے اس کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کس طرف بلائے گا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ تو کہے گا کہ رب کے ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا رب کے ہو جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ جو تم لوگ کتاب سیکھتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم لوگ اس کو پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس کتاب موجود ہے تو اس کو حاصل کر اس کو پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، تو اس کی وجہ سے ضرورت کیا ہے کہ تم رب کے ہو جاؤ، رب کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے، بہت بڑا تعلیم دیتی ہے کہ جب کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ کہے کہ میرے ہو جاؤ، تو غیر نبی کو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میرے مرید ہو جاؤ، میرے ماننے والے ہو جاؤ، میں جو کہوں گا وہی سمجھو؟ کہ کسی غیر نبی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کو تو کتاب، حکمت، کئی ساری باتیں، وحی، سب کچھ عطا کیا جاتا ہے جو غیر نبی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو غیر نبی کو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کہے کہ میرے مرید بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے؟ آج ہی ہو رہا ہے نا، آج یہی نسخہ، یہی جام پلایا جا رہا ہے کہ فلاں کے مرید بن جاؤ یہ ہو جاؤ گے، فلاں کے مرید بن جاؤ یہ بن جاؤ گے، یہی ہو رہا ہے نا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول اور تمام لوگوں کے لیے یہ ضابطہ بنا دیا، بھئی جو بھی کتاب اور حکمت والا ہوگا، جس کے پاس بھی دین کا علم ہوگا، اس کی نشانی کیا بتا دی؟ کہ وہ لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑے گا، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا۔ جس کے پاس قرآن اور حکمت، کتاب کی صحیح تعلیم ہوگی، وہ لوگوں کو کس کی طرف جوڑے گا؟ اللہ کی طرف جوڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا بس میرے ماننے والے ہیں، میرے سپورٹر ہیں تو ایسا ہوگا، نہیں،
لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق بنوانا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، رب کے ہو جاؤ، رب کی اطاعت گزار ہو جاؤ۔ یہی طریقہ اہل حدیث کے منہج کا ہے کہ آج الحمدللہ عوام کو وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تک اسی لیے کوئی بھی اہل حدیث کا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں مرید اتنے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دعوت اسی بات کی دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، فلاں کام کر لو، یہ نیکی کر لو، یہ صدقہ کر لو، یہ زکوٰۃ دے دو، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جمعرات کے دن میرے پاس آنا 2 کلو کا مرغا لے کر، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اور تمام نبیوں اور رسولوں کی یہی دعوت تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہیں، تا حیات قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔